شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات گرامی قدر، ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے. استقبال رمضان مقدس یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ رمضان پاک آ رہا ہو تو اس کا استقبال کیا جائے. رمضان مقدس کی آمد کی خبر بھی خوشخبری کے رنگ میں لوگوں تک پہنچائی جائے. اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور اس کی رحمتوں کے در کھل جاتے ہیں. جب رمضان پاک اس مقدس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی رات سے ہی رحمتوں اور برکتوں کی گویا برسات شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے مبارک اور مقبول بندے جنہیں رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے رمضان پاک کی مبارک گھڑیوں اور ساعات سے مستفید ہوں گے اور اس ماہ مقدس کے روزے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز یہ ہم سب ابھی سے نیت بنا لیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. اور انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو جس کی نیت نیکی کے حصول کی ہوگی اس کو عمل صالح پر ضرور نیکی حاصل ہوگی. اور خدا نخواستہ ریاکاری یا کوئی اور نیت کسی کی ہوگی تو اس کو وہ کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو ابھی سے نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹیں گے، نیکیاں حاصل کریں گے، اعمال حسنہ اپنائیں گے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے اور اس مقدس ترین مہینے کے روزے رکھیں گے. حضور سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ میں ماہ مقدس رمضان کریم کا استقبال کیا ہے وہ میرا آج کا موضوع ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کا اول یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا درمیانی عشرہ اس کا مغفرت یعنی حصول مغفرت کا ذریعہ، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو رمضان پاک کا ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ. تو اسلامی نقطہ نظر سے مہینے کے 30 ایام ہوتے ہیں یا پھر 29 ہوتے ہیں. اگر 29 بھی ملتے ہیں ثواب پورے 30 کا ہی ملتا ہے. یہ خصوصیت اور یہ فضیلت بھی امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، کہ روزے تو امتی 29 رکھتے ہیں لیکن ثواب
30 کا ملتا ہے، اور وہ پھر 30 کا نہیں ہوتا، پورے 6 ماہ کا ثواب، کیونکہ شب معراج جو نمازیں فرض ہوئی تھیں وہ 50 تھی، اور روزے جو فرض کیے گئے تھے وہ 6 ماہ کے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور تخفیف کا سوال کیا کہ مولا اس کے اندر کچھ تخفیف فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ احکام خداوندی کو انجام اور اس کو پایا تکمیل تک عمل کو پہنچانے میں سستیاں کرتے، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جائیے، بس التخفیف، اور رب تعالیٰ سے تخفیف طلب کیجئے۔ آپ کی امت نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی ہے، 6 ماہ کے روزے نہیں رکھنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے لامکان کی طرف، دوبارہ آپ نے قدم بڑھایا، اللہ رب العزت کی ذات کے قرب کے خصوصی جلووں سے پھر دوبارہ مستفید ہوئے، اور امت کے لیے تخفیف بھی ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے 10 معاف ہوتی رہی، ایک میں یہ ہے کہ 5 آخر کار 5 نمازیں بچی اور 1 ماہ کے روزے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر یہ ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے افراد نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا ملے گا، روزے 1 ماہ کے لیکن ثواب 6 ماہ کے روزوں کا ہوگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، ان اللہ تعالی زین الکتب بالقرآن وزین الشہور بشہر رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آسمانی کتابیں 4 ہیں، اور فرمایا تورات، انجیل، زبور آسمانی کتب ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، فرمان الہی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کو اللہ نے زینت کس کتاب کے ذریعے بخشی ہے؟ جب قرآن نازل کر دیا۔ سال کے اندر مہینے 12 ہیں، فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے رمضان پاک کے علاوہ باقی 11 مہینوں کو اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے، فرمایا وَزَيَّنَ شُهُورًا بِشَهْرِ رمضان، رمضان پاک اللہ رب العزت نے دے کر باقی مہینوں کو زینت بخشی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے باقی کتب کو زینت، اور رمضان کے ذریعے باقی مہینوں کو اللہ رب العزت نے زینت عطا فرمائی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ اس مہینے کا احترام ہم پر کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی با کمال ہے۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ عزت ملے تو ہم پر لازم ہوگا کہ ہم رمضان پاک کی عزت کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو بھی بیان فرمایا ہے کہ رمضان پاک کی یہ جو فضیلت ہے کہ اس کو نسبت عطا کی گئی ہے جو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے۔ فرمایا من اکرم رمضان فقد اکرم سبحان، یاد رکھو جس نے رمضان کی عزت کی اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی، خالق کائنات۔ اور یہ عزت کرنے والے لوگ ان کو اللہ رب العزت پھر عطا کیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ تابعین میں سے ہوئے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ مجوسی انہیں کہا جاتا ہے جو آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو وہ مجوسی آتش پرست مر گیا، انہوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق اس کو دفن کیا۔ اللہ کے ہاں تو اس کا کچھ مرتبہ اور ہو چکا تھا، کیونکہ مرنے سے قبل اس کی حالت بدل گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اسے خواب میں دیکھا اور وہ جنت کی سیر کر رہا تھا، بڑا زرق برق لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور بہت خوبصورت اس کی حالت تھی، چہرہ بڑا چمکدار تھا، بڑا حشاش بشاش لباس فاخرانہ اس نے پہنا ہوا تھا، جنتی زیب و زبائش میں وہ مزین تھا۔ تو انہوں نے کہا تو آتش پرست تھا اور جنت کے اندر جانا، جنت کا حقدار ہونا تو اہل اسلام کے لیے، تو مجوسی تھا، تو ہمارے خدا کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو اسے وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا تھا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں نہیں دیتا تھا۔
لیکن تو جنت میں ٹہل رہا ہے، ہوا کیا؟ وہ بولا تو نے میری اس آتش پرستی کی زندگی کو دیکھا، اس وجہ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں جنت میں کیسے آ گیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا کہ وہ بازار میں کھانا کھا رہا تھا سرِ عام، اور رمضان پاک کے مقدس ایام تھے۔ میں ضرور آتش پرست تھا اس وقت، لیکن میں نے جب اپنے بیٹے کو لخت جگر کو دیکھا کہ وہ بازار میں کھانا کھا رہا ہے تو میں نے اسے بلایا، یہ کیا کر رہا ہے؟ سرِ عام کھانا کھا رہا۔ اس نے کہا ہم تو آتش پرست ہیں، ہم تو آگ کے پجاری ہیں، ہم کوئی مسلمان ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان پاک کی جو فضیلت اس کا ماننا لازم ہو یا اس کا احترام۔ وہیں بازار میں کھڑے کھڑے میں نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا کہ ٹھیک ہے ہم ضرور آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، لیکن تجھے احترام کرنا چاہیے کہ مسلمان تو آج روزے سے ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا شہر ایک ہے، ہماری بستی ایک ہے، لیکن تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اس مذہب کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، اتنا تو احترام تو اس پر بنتا ہے کہ وہ روزے سے اور تو ان کے سامنے کھا بھی رہا ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے اسے ایک تھپڑ لگا دیا تھا۔ پھر ہم وہاں سے کسی اور علاقے میں چلے گئے، بس وہ بدلنا تھا، حالات کا ایسا ہوا، اللہ کے ہاں میرا وہ فعل قبول ہو گیا کہ میں نے رمضان پاک کو مسلمان ہو کر میں نے اس کا احترام نہ کیا تھا، مجوسیت پر رہ کر میں نے رمضان پاک کا احترام کیا تھا۔ اس کے صدقے رب تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا کہ اللہ نے مجھے جنت کا حقدار بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر وہ مجوسی ہو کر رمضان پاک کا اتنا سا احترام کر کے جنت کو پا سکتا ہے تو اہل اسلام کے لیے، جن کے لیے رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، فرمایا فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وسلسلت الشیاطین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی گھڑی سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو نہایت مقدس ترین مہینہ وہ سایہ فگن ہے۔ ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت کہ آپ بھی رمضان پاک کا استقبال کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے، نفلی عبادت کرنے والے کو اس کی نفلی عبادت کا ثواب فرائض کے برابر ملتا ہے، فرضی عبادت کرنے والے کو عام مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اس کے نزول کا آغاز ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصہ کے اندر قرآن کی تکمیل کی گئی، لیکن آغاز تو رمضان پاک کے اندر ہوا تھا۔ سب کے سب افراد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہدایت رکھی، اور لیں گے کون؟ فرمایا ھدی للمتقین، جو اللہ کے ہاں روز ازل سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ازلی طور پر ان کے حق میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ تقوی اپنانے والے یہ ہوں گے، فرمایا ہدایت پا لیں گے، حاصل کر لیں گے، لیکن وہ جو متقین ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے بھی ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اعمال کا دار و مدار چونکہ نیات پر ہوتا ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام نے پہلے اس کا بیان فرما دیا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب لینے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے پہلے ہو چکے ہیں روزے رکھنے کے صدقے اللہ معاف فرما دے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا دونوں مبارک سنت سے ثابت ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور قیام اس کا
یہ مسنون ہے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قیام کیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی لوگوں کو اعلان کر دیا کرتے تھے کہ لوگوں رمضان پاک کا مہینہ آ رہا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی سخاوت کا رنگ یہ ہوتا تھا، آپ کا ریح المرسلہ، ہوا تیز چلنے والی سے بھی بڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے اور اس طرح لوگوں کے اندر صدقات و خیرات کی بھرمار کرتے کہ یوں لگتا جیسے کوئی تیز رفتار ہوائیں اور آندیاں چل رہی ہوں، جن کے اندر نوازشات کی بچھاڑ ہو رہی ہے، برسات ہو رہی لوگوں کے اوپر نوازشات کی، انعامات کی دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا من تصدق فی شہر رمضان بشیء فلہ کمن تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات حضور علیہ السلام نے واضح کی، فرمایا جس نے بھی رمضان پاک کے اندر معمولی سی چیز کا صدقہ کر دیا، بے شین کی تنوین تقلیل کے لیے ہے، تھوڑی سی چیز کا صدقہ کر دیا، اور یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زیادہ دینے والے ان کے بارے میں زیادہ دے تو انہیں کیا ملتا، یہ بیان کیا جائے تو جو تھوڑے دینے والے غریب امتی ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو چونکہ آپ غریبوں کے غم گسار آقا ہے نا، اللہ اکبر کا، تو اس لیے غرباء کے ساتھ آپ کو پیار بھی بڑا تھا۔ حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے، فقیری کو پسند کرتے تھے۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا یہ کرتے تھے کہ مولا اگر تو مجھے زندہ رکھے تو مسکینی کی عالم، دنیا سے میں جا رہا ہوں تو پھر میری حالت کیا ہو، مسکینی کی حالت ہو۔ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں تو امیروں کے گروہ سے نہ اٹھایا جاؤں، غریبوں کے گروہ سے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے بے شیئن کا لفظ استعمال، من تصدق فی شہر رمضان بشیئن، تھوڑی سی چیز اس نے خرچ کی۔ اور چونکہ میں پہلے حدیث پاک سنا چکا ہوں، صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی چیز صدقہ کرنے والا جو ہے نیت بڑی رکھ چکا ہو، اور دار و مدار اعمال کا نیات پر ہے، لیکن یہ برکات رمضان کا بیان ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی برکت اگر جاننا چاہتے ہو، فضیلت رمضان سے اگر روشناس ہونا چاہتے ہو تو جان لو، جس نے تھوڑی سی معمولی سی چیز راہ خدا میں صدقہ کر دی، فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، اس کو ثواب رب تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا جیسے اس نے ہر اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، جس کو بھی سورج روشن کرتا ہے، چمکاتا ہے، گویا اس نے راہ خدا میں اسے خرچ کر دیا۔ کمن تصدق بکل شیء، ہر اس چیز کا اس نے صدقہ کیا ہے، طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج چمک رہا، زمین کی دولتیں جگیریں جائیدادیں سب اس میں آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا، جس کو بھی سورج چمکاتا ہے گویا اس نے راہ خدا میں اس کا صدقہ کر دیا ہے۔ یہ ہے برکت رمضان پاک کہ اس کے صدقے میں یہ نیکیاں اتنی وافر مقدار میں گئی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے من کسا مسکینا فی شہر رمضان کس اللہ تعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ بسبع مئات خلۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی غریب کو کسی نے کپڑے پہنا دیے رمضان میں، اللہ رب العزت اسے قیامت کے روز ساری مخلوقات کے سامنے اس کی عزت کو یوں ظاہر فرمائے گا رب تعالیٰ کہ اسے 700 جنتی حلے عطا کیے جائیں، لباس عطا کیے جائیں، جنتی قیمتی لباس اسے 700 دیے جائیں گے، جس نے ایک فقیر کو لباس دے دیا، اور جس نے کسی فقیر کو جوتے پہنا دیے رمضان پاک کے اندر، وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بُرَاقًا یمر علیہ الصراط کالبرق اللامع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی غریب کو جوتے لے کر دے دیے رمضان پاک کے اندر، رب تعالیٰ قیامت کے روز اسے ایک نور کا براق عطا فرمائے گا، جس پر سوار ہو کر بجلی کسی تیزی سے وہ پل صراط پار کر جائے گا اور وہ جنت جانے کے لیے رستہ اپنا نہ
یہ فضیلتیں انتظار کر رہی ہیں۔ رمضان پاک کے مقدس ایام اور ساعات کے اندر کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، نفلی عبادات کی جائیں، صدقات کیے جائیں، کیونکہ یہ گھڑیاں پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی میسر ہو نہ ہو، اس لیے جو موقع میسر آئے اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی حضور علیہ السلام کا پیغام ہے کہ رمضان پاک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، پہلے سے ہی دلوں کو صاف کر لو، نیات اچھی بنا لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔